بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پران دخت ایک اور شہزادی تھی جسے تاریخوں میں ارد شیر کی بیٹی لکھا گیا ہے۔ اس نے فارس کے شاہی خاندان کے بیچ میں اختلاف اور امراء کی آپس کی عداوت اور تفرقہ بازی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ کیونکہ وہ نیک عورت تھی اس لیے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ادھر مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں اور مدائن تک کو محاصرے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ادھر آجر میدخت نے سلطنت کی تباہی سے نظریں چرا کر اپنے ذات حکومت بنا لی ہے، تو وہ اپنے آزر میدخت کے پاس گئی۔ پران شہزادی نے اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا جو وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آجر میدخت نے کہا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تخت سے دستبردار ہو جاؤں؟ کیا اب تم فارس کی ملکہ بننا چاہتی ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس تخت نے کتنی جانیں لی ہے؟ پران نے کہا، سوال تخت کا نہیں، اب تو سلطنت فارس کی عزت اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آجر میدخت نے کہا، میری بات غور سے سن لو پران، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، میں ملکہ ہوں، سلطنت کے بھلے برے کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں، تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس پند و نصیحت کے باز آ جاؤ۔ پران نے کہا، میں پند و نصیحت سے باز آ جاؤں گی، لیکن سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے نہ جانے کیا کر گزروں گی۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس تخت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور یہ بھی سوچ لو کہ فارس ہی نہ رہا تو کیا مسلمان آپ کو تخت پر بٹھائیں گے؟ آجر میدخت نے کہا، مسلمان مدائن کو فتح نہیں کر سکتے اور کوئی مجھے اس تخت سے اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پران نے کہا، ایسے جرت مند لوگ موجود ہیں۔ ملکہ آجر میدخت نے کہا، مجھے ایک بار اس تخت سے اٹھا کر شاہ پور کو بٹھایا گیا تھا۔ کہاں ہے شاہ پور؟ مجھے مجبور اور بے بس کرنے کے لیے فاروق زاد کی بیوی بنا دیا گیا۔ میں نے شادی کی پہلی رات کو ہی اس کی زندگی کی آخری رات بنا دیا۔ اس تخت طاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا۔ پران کو پہلے ہی شک تھا کہ فاروق زاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب آجر میدخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا۔ ناظرین، فارس کا مشہور و معروف جنرل رستم فاروق زاد کا بیٹا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی تھی۔ وہ اسی کو سچ مانتا رہا۔ وہ اس وقت خراسان کی سرحد پر تھا۔ ایک دن مدائن کا ایک گھوڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پران کا تحریر پیغام دیا۔ اس میں پران نے مدائن کے حالات اور آجر میدخت کی فرعونیت کی تفصیل لکھی، اور پھر لکھا، آپ کے والد فاروق زاد کی موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آجر میدخت اور سیاد خش نے شادی کی پہلی رات ان کا سانس روک کر قتل کیا تھا، اور شاہ پور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ آجر میدخت نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام تک پہنچے گا۔ آپ پر دو فرائض عائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے، اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ آجر میدخت اور سیاد خش نے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں، پوری فوج کے ساتھ لائیں، آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی۔ رستم نے یہ پیغام پڑھا تو آگ بگولے کی طرح اٹھا۔ اس نے کچھ سوار دستے منتخب کیا اور کہا، باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ حکمرانی کے ہوشکار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشاہی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ تمہیں اپنی ہی فوجی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ ناظرین، رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ کسی کے ذریعے سے آجر میدخت اور سیاد خش کو پتہ چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے۔ آجر میدخت نے مدائن فوجی کو کچھ ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بھیج دیے۔ رستم تیز ہوا آندھی کی طرح آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائے۔ رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ رستم نامور اور تجربہ کار جنرل تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت نے آجر میدخت کے دستوں کو بے بس کر دیا۔ جنگ میں بہت خون ریزی ہوئی۔ آخر رستم کی فوج نے آجر میدخت کی فوج کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا۔ مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا۔
شہر کے اندر پران شہزادی موجود تھی اور آجر میدخت اور سیاد خش کے مخالف امراء بھی موجود تھے۔ انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھول دیا گیا۔ رستم کے دوستوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ شہر کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو پران اور اس کے حامی امراء گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے۔ رستم بھی اندر آ گیا۔ یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ آپس میں نہ لڑو، تم بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ۔ اس طرح اعلان کر کے اس خونی جنگ پر قابو پا لیا گیا۔ آجر میدخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رستم نے تمام فوجی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آجر میدخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں ٹیموں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالچ میں بھائی بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ رستم نے یہ سارا واقعہ سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر جلاد کو بلا کر کہا گیا کہ آجر میدخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے۔ دو سپاہیوں نے آجر میدخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلاد نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ رستم نے امراء سے صلاح مشورہ کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پران ملکہ فارس ہے۔ وہی تاج پوشی کی مختصر سا رسم ادا کر کے پران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام افواج کا کمانڈران چیف ہے اور سلطنت کے اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا۔ پران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان رعایا کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد و بسر پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنی جان قربان کر دیں۔ پران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو کہا کہ اپنی جگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لے لو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے کئی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے کے واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔